بہت شکریہ احمد سعید صاحب. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو اور آپ حضرات کو آپریشن بنیان المرصوص کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ آپریشن جس نے پوری قوم کو متحد کر دیا اور ملک خداداد پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، اس کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کیا اور ملک دشمن عناصر کو منہ توڑ جواب دیا. اور دوسری میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نیاز مندان کراچی کو، جنہوں نے یہ پروگرام مرتب کیا اور ڈاکٹر افتخار احمد صاحب کے اعزاز میں یہ دعوت رکھی، اور خاص طور پر یہ اعلان کیا کہ آج اس پروگرام میں آج سے نیاز مندان کراچی کے معتمد عمومی جناب خورشید احمد صاحب ہوں گے. یہ بہت بڑا اور بہت احسن فیصلہ ہے جس کی میں ستائش کرتا ہوں اور آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خورشید احمد صاحب وہ کوہنہ مشق صحافی ہیں کہ جن کے اس تنظیم میں آنے سے اس تنظیم کے کاموں کو مزید اضافہ ملے گا اور چار چاند لگیں گے. جناب صدر، میری گفتگو کا عنوان ہے ڈاکٹر افتخار احمد ملک ایڈوکیٹ، ثنائے بدائے اور اردو شاعری کی جملہ صنعتوں کا ماہر شاعر. افتخار احمد ایسے قادر الکلام شاعر ہیں جو اردو ادب کی اہم قسم علم بدیع پر مکمل دسترس اور عبور رکھتے ہیں. ان نے اپنی شاعری سے معنی کلام میں ندرت پیدا کر کے دکھائی ہے. ہر دوسرے یا تیسرے شعر میں اچھوتی بات کر کے ایک نیا زاویہ پیدا کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. یہ علم بدیع کے ذریعے اپنی شاعری میں الفاظ کے معنوی اور اصطلاحی حسن کو اس انداز سے پروتے ہیں کہ جس سے ان کے کلام کے معنوی حسن اور ظاہری خوبصورتی میں گونا گوں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اس علم کی مختلف صنعتیں تصرف میں لاتے ہیں. ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی کے ضمن میں افتخار احمد ملک صاحب ایک بہترین صانع ہیں. یہ الفاظ کے پارکھ بھی ہیں اور نباز بھی. افتخار احمد معنوی اعتبار سے لفظوں کی نو بنو شکلیں بناتے ہیں. لفظ و معنی کے نازک اور پیچیدہ رشتے کو خوب سمجھتے اور پہچانتے ہیں. افتخار احمد صاحب الفاظ کی حرمت اور اس کے جسم و روح کے رشتے کو بھرپور انداز سے اجاگر کرتے ہیں. افتخار احمد صاحب الفاظ کے شعبدہ باز ہیں اور اپنی شاعری میں مختلف صنعتیں استعمال کر کے قاری کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے ہیں. صنائع لفظی کے تحت آنے والی صنعتوں مثلاً صنعت قلب، صنعت سیاط العادات، صنعت ترسیع، صنعت ایہام اور صنعت قوافی وغیرہ کو ان کے کلام میں جا بجا ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. افتخار احمد کلام میں استعمال ہونے والی زائد خوبیوں کی طرف ہمارے ذہن کو منتقل کر کے کلام کے معنوی حسن کی طرف متوجہ کر کے صنائع معنوی کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں. افتخار احمد اپنے کلام میں صنعت حسن تعلیل، صنعت لف و نشر، صنعت تضاد، صنعت تجنیس، صنعت جمع و تفریق، صنعت اشتقاق، صنعت تکرار، صنعت مرات النظیر، صنعت تلمیح، صنعت مبالغہ، تجاہل عارفانہ اور صنعت تعلی وغیرہ کا بحسن خوبی استعمال کر کے شاعری کی دل پذیری اور دل نشینی میں اضافہ کر کے اسے چار چاند لگا دیتے ہیں. آج ہم ان کے کام کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو افتخار احمد صاحب کے کلام کی باریکیوں سے محظوظ کریں گے.
سب سے پہلے ہم ان کی ایک نعت سے آغاز کرتے ہیں جو انہوں نے سنت مستزاد میں لکھی ہے۔ سنت مستزاد میں ان کی 2 غزلیں بھی ہیں، اور ان میں سے ایک غزل تو عاشق ناکام بہت مقبول ہوئی ہے۔ سنت مستزاد کے ہر مصرعے کو ادا کرنے کے بعد شاعر 3 یا 4 الفاظ کا اضافہ کر کے اپنے کلام میں زور اور حسن معنوی پیدا کر دیتا ہے جو سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کا سبب بنتی ہے۔ ملاحظہ ہوں ان کے 3 نعتیہ اشعار۔ اے کوکب زوبار جہاں نیر افلاک تو صاحب لولاک، اے کوکب زوبار جہاں نیر افلاک تو صاحب لولاک، دامان دریدہ کو کیا شاہوں کی پوشاک تو صاحب لولاک۔ یہ جو آخر میں تو صاحب لولاک آ رہا ہے نا، یہ سنت مستزاد۔ تو واقف ہر وادی اسرار الہی معراج کا راہی، تو واقف ہر وادی اسرار الہی معراج کا راہی، استادہ ہے بس دم سے تیرے خیمہ افلاک تو صاحب افلاک تو صاحب لولاک۔ اور آخری شعر، بو بکر و عمر حمزہ غنی حیدر کرار مردان خبردار، بو بکر و عمر حمزہ غنی حیدر کرار مردان خبردار، ہے کار نبوت کو یہ اللہ کا فطراک تو صاحب لولاک۔ افتخار احمد صاحب اپنے فن اور ہنر اور علم کا ناطہ اکابرین سے جوڑا کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بڑا شاعر بننا چاہے تو ان اکابرین کا کلام پڑھنا اور سمجھنا اس پر لازم ہے، ورنہ اندھیرے میں ٹامک پوئیاں تو سبھی مار لیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے کہ کیسے کیسے انہوں نے حافظ، عطار، رومی، میر تقی میر، شیخ سعدی، غالب، بے دل اور اقبال سے اکتساب فیض حاصل کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہتے ہیں حافظ و عطار کے باغوں کا بلبل افتخار، حافظ و عطار کے باغوں کا بلبل افتخار، وادی سنگلاخ میں ایک نغمہ شیریں زباں۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کیوں حافظ و رومی کہوں افتخار آئی، کیوں حافظ و رومی کہوں افتخار آئی، جب غالب و اقبال میں بے دل نظر آئے، کیوں حافظ و رومی کہوں افتخار آئی، جب غالب و اقبال میں بے دل نظر آئے۔ اور دیکھیے خدائے سخن میر تقی میر کو کیسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہے سخن کا ایک خدا باقی ہیں سارے ناخدا، ہے سخن کا ایک خدا باقی ہیں سارے ناخدا، ہے جو نغمہ سنج اب تک بلبل شیراز ہے۔ اس میں شیخ سعدی کا بھی ذکر آ گیا۔ اور دبستان دلی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو دبستان دلی کے شاعر جن شیشوں میں، جن جام میں شراب کا گھونٹ پیتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، اور جب وہ اپنا شراب پی چکتے ہیں تو تھوڑی سی گلاس میں شراب رہ جاتی ہے، اس کو درد کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں ان کی جو بچی ہوئی شراب ہے اس کو میں پینے والا ہوں۔ کہتے ہیں کہ درد کش از شیشہ میں خانہ دلی ہوں میں، درد کش از شیشہ میں خانہ دلی ہوں میں، درد کش از شیشہ میں خانہ دلی ہوں میں، بے دل و آشفتہ سر غالب غزل خاں سے غرض۔ کس طریقے سے انہوں نے بے دل کو اور آشفتہ کو اور غالب کو اس میں
خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میں اسی لیے تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا شعر کھل کے سامنے آئے۔ درد کش از شیشہ میں خانہ دلی ہوں میں، بے دل و آشفتہ سر غالب غزل خاں سے غرض۔ ایک بہت بڑی چیز جو میں نے ان کی شاعری میں دیکھی، بقیہ لوگوں کی شاعری میں بھی میں پڑھتا ہوں، لیکن ایک شعر کے اندر 8 تلازمے استعمال کیے ہیں۔ تلازمہ وہ عنصر ہے جس میں مضمون کی رعایت سے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو صنعت شعری میں داخل ہے۔ کسی چیز کے سارے یا بعض لوازم کو ایسی خوش نمائی کے ساتھ ادا کرنا کہ کوئی لفظ ان لوازم کا بے محل یا بے معنی نہ ہو، ہر لفظ اپنا ایک مفہوم ادا کرے اور مضمون کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہو۔ ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں موسیقی کا مضمون ہے، اور موسیقی سے جڑے تلازمے انہوں نے ایک شعر میں 8 استعمال کیے ہیں۔ کسی اور شاعری میں میں نے آج تک اتنے تلازمے نہیں دیکھے کہ 2 مصروں میں 8 تلازموں کو استعمال کیا گیا۔ ضرب کھائی زخمہ ور کی جب بھی دل کے تار نے، میں یہ بعد میں گنواؤں گا تلازمے آپ کو، پہلے شعر سن لیجیے۔ ضرب کھائی زخمہ ور کی جب بھی دل کے تار نے، تھی صدائے ساز تو مضراب کا مضروب ہے۔ اب دیکھیں، ضرب موسیقی میں ضرب لگائی جاتی ہے، طبلے پر بھی اور ڈھول پر بھی، اور جو زخمہ ور ہوتا ہے یعنی کہ مضراب ہوتی ہے وہ بھی گٹار کو یا ستار کو اپنے مضراب سے ضرب لگاتا ہے۔ ضرب پہلا تلازمہ، زخمہ ور دوسرا تلازمہ، دل کو ایک ساز کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے استعمال کیا تیسرا تلازمہ، اور تار چوتھا تلازمہ، پہلا مصرع ہو گیا۔ اس کے بعد صدا ہے، آواز، وہ 5واں تلازمہ، ساز 6واں تلازمہ، مضراب 7واں تلازمہ، مضروب 8واں تلازمہ۔ اب یہ شعر سنیے، اب آپ کو مزہ آئے گا۔ ضرب کھائی زخمہ ور کی جب بھی دل کے تار نے، ضرب کھائی زخمہ ور کی جب بھی دل کے تار نے، تھی صدائے ساز تو مضراب کا مضروب ہے۔ موسیقی کی بات ہو رہی ہے تو ان کی شاعری کے اندر موسیقی بھی بدرجہ حکم موجود ہے، لیکن میں ایک غزل جو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں ایک ہی بار پڑھوں گا اس کو، لیکن آپ اس کی جو ردم اور ترنم اور اس کے اندر جو سریلا پن ہے اس سے آپ محظوظ ہوں گے۔ دید اول رنج الفت جام سنبارے دیگر، جو بجو تھی بار اول یم بیم بارے دیگر، زندگانی امتحان پھر آزمایا مرگ نے، دم بدم غم ہی سہا پھر غم پہ غم بارے دیگر، غالیہ موئی کے لاکھوں رنگ دیکھے خواب میں، یہ غالیہ معطر زلفوں کو کہا جاتا ہے۔ غالیہ موئی کے لاکھوں رنگ دیکھے خواب میں، درہم و برہم تھی پہلے خم بخم بارے دیگر، شکوہ سنجے التفات سا کیے میں افتخار، شکوہ سنجے التفات سا کیے میں افتخار، میں تھی پہلے خم بخم کیوں کم سے کم بارے دیگر، میں تھی پہلے خم بخم کیوں کم سے کم بارے دیگر۔ افتخار احمد صاحب جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اپنے دل و نگاہ کا محور و مرکز اپنے معشوق کو بنا لیتے ہیں، اور اس کی ہر ادا سے نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ اپنی شاعری میں ان کی اداؤں کو منظوم کر دیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے یہ کرامن کاتبین سے دوستی بھی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوستی اس کے کرامن کاتبین سے ہو گئی، دوستی اس کے کرامن کاتبین سے ہو گئی، ہر قدم اس کا اکیلے میں رقم کب تک کروں، ہر قدم اس کا اکیلے میں رقم کب تک کروں، دوستی اس کے کرامن کاتبین سے ہو گئی، ہر قدم اس کا اکیلے میں رقم کب تک کروں۔
افتخار احمد صاحب بعض دفعہ اپنے حکیم، طبیب اور جراح کو قیمتی مشورے بھی دیتے ہیں کہ اس میں ایک منظر ہے، وہ منظر ذرا دیکھ لیجئے کہ کوئی جو ہے نا عاشق ہے اور اس کے دل پہ زخم لگے ہیں، اور زخم لگانے والا اس کا معشوق ہے، اور دل کے زخم ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں، اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا ہے۔ اب ڈاکٹر نے اس کی جراحی کرنی ہے، اس پہ ٹانکے لگانے ہیں، سٹیچز آئیں گے، تو اس کو یہ مشورہ کیا دے رہے ہیں کہ جو یہ آپ ٹانکے لگاؤ گے، اس کو ٹانکے لگانے کے لیے جو آپ دھاگا یوز کرو گے نا، وہ دھاگا یوز کرنے کی بجائے میرے محبوب کی زلف سے ٹانکے لگانا۔ اب شعر ملازہ ہو، اب شعر ملازہ ہو۔ کام زخم دل کی بندش کی ہے ایک صورت گری، کام زخم دل کی بندش کی ہے ایک صورت گری، کام زخم دل کی بندش کی ہے ایک صورت گری، ریشہ بخیا گری کو منہ زلف یار کر، کام زخم دل کی بندش کی ہے ایک صورت گری، ریشہ بخیا گری کو منہ زلف یار کر۔ افتخار احمد صاحب صنعت تضاد کو بڑے لطیف انداز سے برتا کرتے ہیں۔ دیکھیے کیسے صنعت تضاد کو ایک ترکیب کی صورت میں مرکب کر کے شعر کے معنوی حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ اگر وہ آ بھی جائے تو میں مدعائے تمنا کو، اگر وہ آ بھی جائے تو میں مدعائے تمنا کو، زباں پر لا نہیں سکتا کہ زور ناتوانی ہے، زباں پر لا نہیں سکتا کہ زور ناتوانی ہے۔ اب یہ ترکیب بنا دی انہوں نے زور اور ناتوانی کی، یعنی کہ صنعت تضاد کو ایک ترکیب بنا کر پیش کر دیا انہوں نے۔ اگر وہ آ بھی جائے تو میں مدعائے تمنا کو، زباں پر لا نہیں سکتا کہ زور ناتوانی ہے۔ افتخار احمد صاحب ایک ڈاکٹر اور نباز ہونے کی وجہ سے مردہ جان اور جسم میں سلگنے والی آگ کا یوں مشاہدہ کرتے ہیں۔ نبض نملی، یہ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور وہ نبض جو بہت ہلکی ہلکی رفتار سے چلے اس کو نبض نملی کہتے ہیں۔ اچھا میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ بھابھی افتخار صاحب کی مسز اور بیٹا اور ان کی بہو اور پوتی بھی تشریف لا چکے ہیں، تو ان کو ویلکم کہتا ہوں میں۔ نبض نملی، وہ نبض جو بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے، اور جو اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈاکٹر اور طبیب جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جواب دی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبض نملی اگر نہیں ہے تو پھر بھی سمجھو، یعنی کہ بالکل ختم ہو گیا انسان۔ نبض نملی اگر نہیں ہے تو پھر بھی سمجھو، سلگ رہی ہے مگر یہ آتش بجھی ہوئی ہے، سلگ رہی ہے مگر یہ آتش بجھی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے ایک بات شیئر کرنا چاہوں کہ افتخار احمد صاحب کی پذیرائی کا یہ پروگرام جس کی تجویز دی گئی تھی اپنا رونق حیات صاحب کی طرف سے کہ یہ ان کے گھر پہ رکھا جائے گا، تو جب افتخار صاحب سے مشورہ کیا تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ میرے احباب بہت ہیں، تو یہ ذرا کسی اچھی بڑی جگہ پہ رکھا جائے، تو یہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اور جب میں نے ان کی شاعری پڑھی تو مجھے اسی ٹاپک کے اوپر ایک شعر نظر آ گیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ تھی پذیرائی میری لیکن بدون دوستاں، تھی پذیرائی میری لیکن بدون دوستاں، بے خبر تو رہ نہیں سکتے صلاح عام سے، تھی پذیرائی میری لیکن بدون دوستاں، بے خبر تو رہ نہیں سکتے صلاح عام سے۔ تو آپ لوگ آج آگے ہیں اور صلاح عام ہے،
اور یہاں پہ آپ لوگ اپنے جذبات کو پیش کریں. میں آخر میں نیاز مندان کراچی کے جملہ عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رونق حیات صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں گفتگو کا موقع فراہم کیا، جس میں میں نے اپنے درینہ دوست کی شاعری کے چند ایک گوشوں کو نمایاں کیا اور اظہار خیال کیا. ان کی شاعری بہت چیزوں سے بھری پڑی ہے. موقع ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے نئے نئے رخ پیش کرتا رہوں گا، اور افتخار احمد صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ کب تک اپنا دیوان زیر اشاعت رکھیں گے. ان کا دیوان کمپلیٹ ہوئے تقریباً سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. تو اپنی شاعری کو عام کیجئے. بہت سارے تلمیذان رحمان مستفید ہوں گے، اور کچھ دانشجو اپنے علم کی سیرابی کر سکیں گے، اور آپ کی شاعری اس لائق ہے کہ اس پر طلباء ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.